آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کے بارے میں جس نے دنیا بھر میں سوچنے کے انداز کو بدل دیا۔ یہ کتاب صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں بلکہ سوچ کو بدلنے کے لیے بھی لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے دی سیکرٹ۔ یہ پہلی بار منظر عام پر آنے کے بعد دنیا کی مشہور ترین سیلف ہیلپ کتابوں میں شامل ہو گئی۔ یہ کتاب اصل میں ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی، دولت، سکون اور خوشی کسی بھی خاص انسان یا کسی خاص طبقے ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ سب سوچ کے اصولوں کے تابع ہیں۔ اس کتاب کا بنیادی نظریہ لا آف اٹریکشن یعنی کشش کا قانون ہے۔ اس قانون کے مطابق آپ جس چیز پر توجہ دیتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے خیالات کسی مقناطیس کی طرح کام کرتے ہیں۔ جو سوچ آپ بار بار دہراتے ہیں، کائنات وہی حالات آپ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ یہ کتاب اصل میں ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہمارے ذہن میں آنے والا ہر خیال محض ایک سوچ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب انسان امید، اعتماد اور اچھے انجام پر توجہ دینے لگتا ہے تو حالات بھی آہستہ آہستہ اس کے حق میں بننے لگتے ہیں، اور جب ہم خوف، مایوسی اور ناکامی کے خیالات میں مسلسل الجھے رہتے ہیں تو یہی سوچ انسان کے راستے میں دیوار بن جاتی ہے۔ جیسا کہ ہر نئے قدم سے پہلے دل میں کوئی ڈر بیٹھ جانا، ہر ملنے والے موقع کو کسی شک کی نظر سے دیکھنا، اور ہر خواب کو حقیقت بننے سے پہلے ہی ناممکن سمجھ لینا۔ اگر انسان خود کو ہمیشہ اسی طرح محروم سمجھے تو کامیابی اس سے دور رہتی ہے، اور جب انسان اپنے اندر اطمینان اور خوشی محسوس کرنے لگتا ہے اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس پر دل سے مسکرا دیتا ہے تو زندگی بھی اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نئی امیدیں جاگ اٹھتی ہیں اور خواب حقیقت کے قریب ترین آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی دروازہ خاموشی سے کھل رہا ہو۔ دی سیکرٹ کے 3 سنہری اصول ہیں جو ہمیں زندگی کو سمجھنے کا ایک واضح راستہ دکھاتے ہیں۔ پہلا اصول یہ سکھاتا ہے کہ انسان سب سے پہلے خود سے ایمانداری کے ساتھ یہ طے کرے کہ وہ زندگی میں آخر چاہتا کیا ہے۔ جب خواہش صاف اور دل سے نکلی ہوئی ہو تو ذہن الجھاؤ چھوڑ دیتا ہے اور سوچ کو ایک سمت مل جاتی ہے، اور جو لوگ خود نہیں جانتے کہ انہیں چاہیے کیا اور وہ کیا چاہتے ہیں ان کے نتائج بھی اکثر ادھورے اور بے سمت رہتے ہیں۔ دوسرا اصول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مانگنے کے بعد شک کو ساتھ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اصل طاقت اس یقین ہی میں تو ہے جو خاموشی سے دل میں بیٹھ جائے اور انسان کو یہ احساس دے کہ بس بات تو بن چکی ہے۔ جب یقین مضبوط ہو تو انسان کا لہجہ، اس کا رویہ اور اس کے فیصلے سب اسی اعتماد کی عکاسی کرنے لگتے ہیں۔ تیسرا اصول اس مرحلے کی بات کرتا ہے جہاں انسان انتظار نہیں بلکہ احساس کو جینا سیکھ لیتا ہے۔ جب دل میں وہی خوشی اور سکون آ جائے جو خواہش پوری ہونے کے بعد محسوس ہوتا ہے تو اندر کا خلا بھرنے لگتا ہے۔ اسی کیفیت میں زندگی وہ سب سامنے لے آتی ہے جس کا تصور کبھی اس نے خواب کی طرح کیا تھا۔ شکر گزاری دی سیکرٹ کا وہ پہلو ہے جو پوری سوچ کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ کتاب شکر کو ایک رسمی عمل نہیں بلکہ اندرونی کیفیت قرار دیتی ہے جو انسان کے دل اور نظر دونوں کو بدل دیتی ہے۔ جب انسان شکوہ چھوڑ کر شکر کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور موجود نعمتوں کو معمولی نہیں سمجھتا تو اس کی توجہ کمیوں سے ہٹ جاتی ہے، اور یہی احساس ان چیزوں کے لیے بھی اسے تیار کر دیتا ہے جو ابھی اس کی زندگی میں آنے والی ہوتی ہیں، اور زندگی بھی اتنی سخت نہیں لگتی، راستے خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔
جب نظر ہر وقت کمی ڈھونڈنا چھوڑ دیتی ہے تو دل میں ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے، اور پھر اسی ٹھہراؤ میں زندگی اتنی مشکل نہیں لگتی جتنی ہم نے اسے بنا رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے اور شکر کرنا دل میں جاگنے لگتا ہے، جیسے شام کے وقت کسی کھڑکی میں نرم سی روشنی اتر آئے اور زندگی بنا بدلے بھی پہلے سے زیادہ جینے کے قابل محسوس ہونے لگے۔ انسان حالات کا غلام نہیں بلکہ اپنی سوچ کا خالق ہے۔ جیسی سوچ ویسی زندگی، جتنا پختہ یقین ویسی ہی پختہ حقیقت۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو حالات سے نہیں، اپنی سوچ سے جنگ جیتیں، کیونکہ جب سوچ بدلتی ہے تو قسمت خود بخود بدل جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کتابی دنیا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔